بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی رزق اور روزی کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہوگا کہ رزق اور روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی تو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ تیار اس کو مل جائے گا، اس طرح نہیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور محنت کی ترغیب بھی دی ہے۔ پرندوں کو بھی دیکھیں، حضرت نے فرمایا کہ وہ جو ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہنر نہیں ہے، چیتے، ہاتھی، بڑے بڑے قسم کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے پاس کسی قسم کا فن نہیں ہے، کوئی مہارت نہیں ہے، ان کی رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر وان الطیر لتغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر اللہ پر آپ توکل کرے، بھروسہ کرے، لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہ کرے، اسباب اختیار کرے، جہاں تک جو کام آپ کے اختیار میں وہ آپ کر لیں، اس کے بعد نتیجے کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کر لیں۔ صحابی نے کہا کہ حضرت توکل کا کیا مطلب ہے؟ میں اپنے اونٹ کو یہ کہ ایسے چھوڑ دوں، جنگل میں چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر دوں، اس کا پاؤں بھی نہ باندھوں، اونٹ کے پاؤں بھی نہ باندھوں اور بس چھوڑ دوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہ کر دو، یہ عقل ہاں و توکل، اونٹ کا پاؤں باندھو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر لو، یہی ہے توکل۔ آپ کو درد سر ہو رہا ہے تو دوائی تو آپ لیں گے، درد سر کی گولی آپ لیں گے، لیکن یہ گولی درد سر کو ختم کرنے والی نہیں ہے۔ اگر یہ گولی درد سر کو ختم کرنے والی ہوتی تو آپ کو درد سر ہے، آپ گولی لے رہے ہیں، آپ کے سر کا درد ختم ہو چاہتا ہے، اور میں 2 گولیاں لے رہا ہوں اور اسی قسم کی 4 گولیاں لے رہا ہوں، لیکن میرے سر کا درد ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی اور تکلیف ہے، آپ کو یرقان ہے، پیلیا ہے اور ہیپاٹائٹس سی ہے، آپ کو جو دوائی آپ لے رہے ہیں آپ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور میں وہی دوائی لے رہا ہوں، مجھے وہی بیماری ہے، دوائی وہی لے رہا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ بتاتا یہی ہے کہ دوائی کو استعمال کرنا یہ آپ کے اختیار کی چیز ہے، آپ کر لیں، باقی اس میں شفا دینا یہ شفا دوائی کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام صرف دوائی کو استعمال کرنا تھا، شفا میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر شفا آپ دوائی پر ہوتا تو پھر یہ کہ دوائی تو سب استعمال کر رہے ہیں، 2 آدمی کینسر ہے اور کینسر کی دوائی استعمال کر رہے ہیں، ایک مر جاتا ہے اور وہی دوائی استعمال کر کے دوسرا آدمی بچ جاتا ہے۔ تو جو اسباب ہمارے اختیار میں ہے ان کو استعمال کرنا ہے۔ رزق کی ذمہ داری، روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن ترغیب دی ہے کہ آپ گھر بیٹھیں گے نہیں۔ پرندے بھی اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں، وہ بھی اڑتے ہیں، ادھر ادھر جا کر کے دانے چوجتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اور اسی طریقے پر چیتے ہیں اور اس قسم کی یہ کہ شیر ہے، لومڑیاں، گیدڑ، جتنے بھی مخلوق ہیں وہ سارے کے سارے وہ چکر تو لگاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اسی طریقہ پر یہ ہے کہ اپنے رزق اور روزی کے سلسلے میں آپ کو محنت کرنی ہے۔ 2 ہی راستے ہیں، ایک راستے تو یہ کہ آپ محنت کر کے روزی کمائیں
اور دوسرا یہ کہ مولوی کی طرح آپ چندہ کر لیں، چندہ کر لے بیٹھ جائیں، اور یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوال ذل، سوال ذلت ہے، کسی سے بھیک مانگنا اس سے بڑی ذلت کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کی مرضی، آپ حضرات نے مولویوں کو مجبور کر دیا، مدارس کو تو آپ کو خود چلانا تھا، مسجدوں کی تعمیر آپ کو خود کرنی تھی، مسجدوں کی تعمیر آپ کو خود کرنی تھی۔ مولوی بدبخت وہ آپ کو نماز بھی پڑھائیں، حلال و حرام بھی بتائیں، اور آپ کے گھر میں جا کر کے آپ سے 5-5 10-10 روپے لے کر کے مسجد کی تعمیر بھی کر لے۔ زندہ باد پاکستان پائندہ باد۔ یعنی جو آپ کا امام بھی ہے وہ آپ کا غلام بھی ہے۔ کمال ہے اس قسم کا امام۔ امام تو کہتے سردار کو ہے، وہ آپ کا امام بھی ہے، وہ آپ کا غلام بھی ہے۔ ایسا غلام اللہ دے دے جس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ دے تو آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، اور وہ ہاتھ اپنے باندھے یہاں آپ بھی باندھے، وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کو پڑھے آپ بھی پڑھ لیں، اور وہ سورہ فاتحہ پڑھے آپ کی طرف سے پڑھے۔ رکوع میں جائیں تو آپ اس کی پیروی کریں، سجدے میں جائیں بھی آپ اس کی پیروی کریں، تشہد میں اس کی پیروی کریں، جب تک کہ وہ سلام نہ پھیرے آپ دائیں بائیں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ نماز جیسے تمام اعمال کا جو سردار ہے، اس تمام اعمال کا سردار، اس میں آپ امام کے غلام ہیں، آپ امام کے پابند ہیں، لیکن باقی معاملات کے اندر امام آپ کا غلام ہے۔ باقی معاملات کے اندر امام صاحب آپ کا غلام بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس جزائے خیر دے ہمارے یہ کہ حکومتوں کو، ہمارے لوگوں کو بہت کچھ، دینداروں کو بہترین قسم کا تصور بنا دیا۔ یعنی مدرسے چلانا تو آپ ہی کا کام ہے۔ فقیروں کو، مسکینوں کو، یہ جو آپ کے علاقے والے لوگ ہیں، ان کو، جو فقیر لوگ ہیں، ان کو بھیک مانگنے پر کس نے مجبور کیا؟ میں نے اور آپ نے مجبور کیا۔ جو ہمارے ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے اندر مالدار کتنے لوگ ہیں؟ ایک سوسائٹی، اس کے اندر 2000 کی آبادی ہے، تو بھیک مانگنے والے 5 ہیں، وہ 10 ہے۔ 2000 کی آبادی ہے، 2 لاکھ کی آبادی ہے، تو 100 آدمی یا 200 آدمی بھیک مانگنے والے ہیں۔ یہ 2 لاکھ لوگ برسر روزگار ہیں۔ یہ اگر روپے 5-5 روپے ان لوگوں کو دے دے تو ان کو بھیک مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو ذلیل کس نے کر دیا؟ ذلیل ہم نے کر دیا نا ان کو۔ کیا مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میرے چچا کی حالت کیا ہے، چچا زاد بھائیوں کی حالت کیا ہے، میری پھوپھیوں کی حالت کیا ہے معاشی طور پر، اور پھوپھی زاد بھائیوں کی، ان کی معاشی طور پر حال کیا ہے؟ میرے دائیں طرف جو ہمسائے رہ رہے ہیں اس کی مالی حالت کیا ہے، بائیں طرف جو رہ رہا ہے اس کی مالی حالت کیا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اندھے بن کر کے ہم لوگ، اندھے بن کر کے وہ ان کو اسی طریقے پر چھوڑ دیا، چاہے چچا زاد بھی وہ بھوک سے مرے جس طریقے پر بھی۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے رزق اور روزی کی ذمہ داری تو لی ہے، لیکن اس کے لیے بھاگ دوڑ آپ کو کرنا ہوگا، اور پھر 24 گھنٹہ آپ کو دی ہے، 24 گھنٹہ آپ کو دی ہے کہ آپ اپنے رزق کے سلسلے میں آپ آرام بھی کریں اور دوڑ بھی لگائیں، آرام بھی کریں اور دوڑ بھی لگائیں۔ لیکن صرف 24 گھنٹوں کے اندر فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، نمازوں کے دوران، نماز اللہ کے حقوق العباد ہے، حقوق العباد حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کے حق ہیں، اللہ کا حق مقدم ہے اور اس کے بعد آپ کا ہے۔ آپ کو اجازت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اب خطبے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ 24 گھنٹوں میں آپ کے جمعے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب بھی اذان دی جائے، اذان سے اذان اولی مراد ہے، 2 اذانیں ہوتی ہے، اور ایک اذان تو پہلے دی جاتی ہے اور اس میں آدھا پونا گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری اذان وہ تو خطبے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن اذان اولی مراد ہے۔ جیسے اذان دی جائے تو آپ اسی اذان کے دوران اذان سن کر کے فسعوا الی ذکر اللہ، اب آپ کو خطبے کے لیے اور جمعہ کے لیے جانا ہے۔ اذان کے بعد جو آپ کمائیں گے نا تو وہ مکروہ ہوگی، کمائی آپ کی حلال ہوگی، لیکن وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے چائے ہے، چائے کے اندر مکھی گر جائے تو پی لو، پی سکتے ہیں، لیکن اس کو پیے گا کون؟ اس کو پیے گا کون؟ آپ کے سالن کے اندر کوئی بچہ آپ کا تھوکے
پی لو تو پی لو، کھاؤ تو کھاؤ اس سالن کو، لیکن آپ کیسے کھائیں گے اس کو؟ اس وجہ سے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کو جس وقت اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کے ذکر کی طرف، خطبے کی طرف چلو، جا کر کے خطبہ سنو۔ کسی زمانے میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں یہ ترتیب تھی، جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی اور جمعے کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی اور جمعے کے بعد ہی خطبہ ہوتا تھا، جیسے کہ عیدین کے بعد، عید نماز کے بعد ہی خطبہ ہوتا ہے، تو جمعے کے بعد ہی خطبہ ہوتا تھا۔ لوگ اتنی تاخیر کر گئے کہ نماز جمعے کی نکل جاتی، خطبے میں پہنچ جاتے، تو فرمایا کہ نماز تو آپ سے نکل جانا یہ تو بڑی مصیبت ہے، ایک رکعت نکل جائے یا دونوں رکعتیں، نماز پہلے پڑھی گئی جمعے کی، اس کے بعد آپ خطبے میں پہنچے تو کیا فائدہ ہو گیا؟ اس وجہ سے اب اللہ نے ہم پر مہربانی کر دی، یہ کہا کہ خطبے کو آگے کر دیا، خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہوگا، اب خطبے سے پہلے آپ کو آنا چاہیے، خطبے میں شامل، لیکن تاہم کوئی آدمی کسی شدید مجبوری میں وہ خطبے میں نہیں آ سکتا، وہ خطبے میں نہیں آ سکتا، خطبہ اس سے چلا جاتا ہے، تو تب بھی نماز میں پہنچ جاتے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن ترتیب پہلے یہی تھی کہ نماز جمعہ عیدین کی طرح نماز جمعہ ہوتی تھی، نماز جمعہ کے بعد پھر خطبہ، لیکن اس میں بھی کوتاہی ہونے لگی۔ اب یہ کہا کہ آپ کی کوتاہی اگر ہو تو خطبے میں کچھ پھر بھی گنجائش بن سکتی ہے، اگر شدید ضروری کام ہے کہ خطبہ اگر کسی سے رہ گیا، خطبہ چونکہ نماز سے پہلے ہے لیکن نماز جمعہ میں تو پہنچ جائے، لیکن تاہم اذان اول جب ہو گئی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کو جب پہلی اذان دی گئی، فسعوا الی ذکر اللہ، اب چلو، اب دوڑ لگاؤ، اب چلو الی ذکر اللہ، خطبے کی طرف، اب نماز کی طرف۔ اور اس دوران پہلی اذان دی گئی، اذان کے بعد، اس کے بعد یہ کہ خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا اور اس کے بعد کمانا، یہ جو کمائی ہوگی، میں نے عرض کیا کہ وہ کمائی مکروہ ہوگی، حرام اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن مکروہ ہوگی، اور مکروہ کا یہی مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، گویا کہ چائے کے اندر کسی نے تھوک لی آپ کی کیتلی کے اندر، اس کو کیا پیو گے آپ؟ پی لے کوئی پی لے، لیکن اس کو آپ پئیں گے نہیں۔ اسی طرح آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چائے کے اندر مکھی گر جائے، آپ پی لے، شرعی طور پر پی سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے نازک مزاج ہے، کون اس کو پیے گا؟ تو یہ جو رزق آپ نے کمایا ہے، یہ رزق جو نماز جمعہ کی اذان ہو گئی اس کے بعد جو آپ کما رہے ہیں، اس میں کراہیت ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اب خطبے کی طرف دوڑ لگاؤ، وذروا البیع، اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ہر قسم کی خرید و فروخت کو آپ چھوڑیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، آپ نہیں جانتے، اگر کچھ علم رکھتے ہو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور ظاہر ہے کہ بہتر تو وہی ہوگا کہ جس کو خدائی بہتر کہہ دے، اور برا وہی ہوگا جس کو اللہ برا کہہ دے۔ ہمارے انتخاب کو تو ماشاءاللہ سلام ہو کہ ہم جس چیز کو خدا بہتر کہہ دے وہ ہمارے لیے برا ہوتا ہے، جس کو خدا برا کہہ دے وہ ہمارے لیے جس کو اللہ برا کہہ دے اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ بار بار وہ آپ کو کہہ بھی رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے، میں اللہ اس کی اطلاع آپ کو دے رہا ہوں، اس کی اطلاع میں اللہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی دشمن کی تعین کر رہا ہوں، لیکن ہمارا دشمن شیطان نہیں ہے، ہمارا دشمن مولوی اور تبلیغی ہے، جو ہمیں نماز کی طرف بلا رہا ہے، جو ہمیں حلال و حرام کی طرف بلا رہا ہے، جو ہمیں مسجد کی طرف بلا رہا ہے، وہ جتنا ہمارا دشمن ہے اتنا دشمن اللہ آپ کو بلا کرے شیطان ہمارا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو ترک کرتا ہے اور اسی طریقے اور بے حیائی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور منکرات کا ارتکاب کرتا ہے، یہ سارے کے سارے یہ کسی مولوی کے فیصلے تو نہیں ہے، یہ قرآن کے فیصلے نہیں ہے، یہ حدیث کے نہیں ہے، یہ سب شیطانی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، مؤذن غریب وہ 5 وقت فریاد کر کے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھ لینا جتنا بھی پیسے والے ہو لیکن تم بڑے نہیں ہو، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور بڑوں کی بات مان لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ہم لوگ کبھی خود بخود بڑے ہوتے ہیں، ہم میں بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، سمجھے، وہ بڑا وہ ہے جو پاک ہے،
بڑا تو وہ ہے جو پاک ہے، اور ہمارا بڑا والا ہوگا پیٹ بھی بڑا ہوگا، جیسے مولوی کا بھی بڑا پیٹ، اور ہمارے بڑے بڑے حرام خور پہ پیٹ اور ٹٹی پاخانہ بھرا وہ بہت بڑا آدمی ہے، حرام خور ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہ جو اکبر ہے نا، اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا، سب سے بڑا، بہت بڑے۔ تو اللہ بہت بڑے ہیں، لیکن اکبر بادشاہ جو گزرا نا اکبر، تو اکبر کو لوگ خود نہیں اڑتے، بڑے لوگ اڑتے نہیں ہیں، لوگوں کو اڑاتے، چمچے اڑاتے، مرید اڑاتے۔ ہمارے مولویوں کے جو مرید ہوتے ہیں وہ ہمیں اڑاتے ہیں، اور وزیروں کے جو حرام خور جو چمچے ہوتے ہیں وہ ان کو اڑاتے ہیں، صدر کے اپنے چمچے ان کو اڑاتے ہیں کہ بس جی بعد از خدا تو ہی کسے مختصر، کہ بس آپ کے مقابل کے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہم اڑاتے لوگوں کو۔ تو اکبر کو لوگ کہتے تھے اکبر 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 اکبر، اکبر کا معنی بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا، جی بہت بڑا، بہت بڑا۔ تو اکبر جب آخر میں بیمار ہو گیا نا، جب بیمار ہو گیا تو اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ یہ اپنے ہاتھ کو اوپر بھی نہیں لا سکتے تھے، جی بادشاہ بنے ہیں جی، اب اپنے ہاتھ کو اوپر، تو مکھی آ کر کے بار بار ناک پر بیٹھ رہی ہے، لوگ اس کو ہٹا رہے ہیں، اور پھر واپس آ کر کے مکھیاں چہرے پر لوگ ہٹا رہے ہیں۔ اکبر جو ہے نا وہ خود اپنے ہاتھ سے ان کو ہٹا نہیں سکتا، ہاتھوں کی حرکت ختم ہو گئی ہے۔ اب لوگ جو ہے نا وہ پنکھے سے اور کسی طرح کسی گتے سے اور ہاتھ سے یہ کہ مکھیوں کو ہٹاتے، اور مکھی تو ایسی چیز ہے اس کو جتنا بھی ہٹاؤ تو وہ بار بار آئے گی۔ عرب لوگ اس کو کہتے ہیں ذباب، قرآن بھی کہتے ہیں مکھی کو ذباب۔ ذباب کا معنی ذب یذب، ذباب کا معنی آتا ہے دفع دینے کے، دھکا دینے کے۔ آپ دھکا دیں گے وہ آئے گی، آپ ماریں گے وہ واپس آئے گی، اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ اپنے مونچھوں پر آپ کوئی چرب چیز، کوئی مٹھائی لگا دیں، آپ مکھی کو کہیں خدا واسطہ نہ آ جاؤ، وہ آ جائے گی بار بار، اس لیے کہ اس کا خوراک یہاں پہ رکھا ہوا، اس کو جتنا بھی آپ وہ کریں، اور ہے گندی چیز، وہ گندی چیز ہے تو آئے گی بھی، وہ اللہ کا گند لگا ہوا یہاں پر تب بھی وہ آ جائے، کھانے کی چیز ہے کچھ بھی۔ تو اکبر جب کہ وہ کمزور ہو گیا تو کمزور ہو کر کے ہاتھ بھی حرکت نہیں کر سکتے، اب اس موقع پر مکھی آ کر کے بیٹھ رہے، لوگ ہٹا رہے، پھر آ کر کے بیٹھ گئی، پھر ہٹا رہے، پھر آ کر کے بیٹھ گئی، پھر۔ تو اکبر نے اس موقع پر کہا لوگوں آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، لوگوں میری زندگی میں مجھے تباہ آپ لوگوں نے کہا، آپ لوگوں نے مجھے تباہ کیا نا کہ اکبر اکبر، بڑے 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 بڑے۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ اصغر اور احقر اور ازل، آج سب سے ذلیل اور سب سے چھوٹا، سب سے حقیر میں ہوں۔ آج میرا دماغ ٹھکانے پہ آ گیا کہ اکبر ایک اللہ کی ذات۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں اکبر نہیں ہوں، اکبر اللہ کی ذات ہے۔ اس وجہ سے میں صرف میں خیر بات کہیں اور نکل گئی، آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے رزق روزی کی ذمہ داری تو لی ہے، رزق روزی کی ذمہ داری لی ہے، اور ہماری یہ ہے کہ ہماری بھلائیاں اور ہماری برائیاں اس کی تشخیص اللہ نے کی، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ، نماز جب پوری ہو جائے، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، اور زمین میں پھیل کر کے تجارت کرو اپنی۔ زمین میں پھیلنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ کراچی میں آپ کراچی کے دائیں بائیں پھیلیں، زمین میں پھیلنے کا یہ بھی ہے کہ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک سے باہر بھی جائیں، ملک سے آپ باہر جائیں، تجارت کریں، رزق روزی کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں۔ مکے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، مدینے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجوریں ہوتی تھی مدینے میں، اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہاں سے تھوڑے سے پیسے ہیں، بکریاں بیچ کر کے، اونٹ بیچ کر کے تھوڑا سا پیسہ گندم وغیرہ راشن لینے کے لیے یہ شام جاتے تھے، جو آج ہم نے یہودیوں کے حوالے کر دیے، قافلے ان کے چلے جاتے تھے۔ تو اس طریقے پر تو آنے جانے میں خود تجارتی قافلوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی گئے، نبوت سے پہلے 25 سال کی عمر میں، 25 سال آپ کی عمر تھی، تو اس عمر میں اس سے پہلے بکریاں آپ نے چرائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا مگر ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ صحابہ نے کہا قالوا وانت یا رسول اللہ، حضرت آپ نے بھی بکریاں؟ فرمایا کہ لقد رأيت الغنم على قراريط، میں نے چند کیرا تم پر میں نے بھی بکریاں چرائی ہے۔ اچھا، نبی بکری چرائے، اپنے حلال کمائی کھائے،
اور ہمارے رشوت خور، اب بکری چرانے والے کو آپ کتنا کہیں گے کہ بھائی گھٹیا آدمی ہے، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ما من نبی الا وقد رأى الغنم، بخاری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ ہمارے لوگ بکریاں چراتے نہیں ہیں، چراتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہے نا بکریاں، یہ جو حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ چراتے نہیں ہیں، بلکہ چرائیں گے آپ، وہ چرائیں گے۔ چرائیں گے نہیں بلکہ کیا کریں گے؟ چرائیں گے۔ تو قالوا انت یا رسول اللہ، حضرت آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ فرمایا کہ ہاں، قریش کے اور عرب کی بکریاں میں نے محمد نے بھی چرائی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، اما مالدار قسم کی خاتون تھی۔ اما جی نے اپنے مال ملکیت پیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس میں تجارت کرتے تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ہم نے آپ کو محتاج اور فقیر پایا۔ فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خدیجہ، خدیجہ کے مال سے ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ آپ نے اس میں تجارت کی، ترغیب دی تجارت کی۔ فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، التاجر الصدوق الامین، تاجر تجارت والا آدمی اور سچا آدمی، تجارت والا آدمی اور سچا آدمی، اور الامین امانت دار آدمی، مع النبیین، انبیاء کے ساتھ اللہ اس کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اپنی تجارت کرے، اپنا کاروبار کرے اور سچائی سے کام لے لیں۔ ہمارے یہاں بڑی سچائی ہوتی ہے، بہت سچائی ہے۔ سچائی میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی کاروبار کر رہا ہوں، میرا بیٹا بھی کاروبار کر رہا ہے۔ 20 لاکھ کا مکان میں نے خریدا، 20 لاکھ کا مکان میں نے خریدا، اور 20 لاکھ کا مکان میرے بیٹے نے بھی خریدے۔ رات کو ہم کھانا کھا رہے ایک گھر میں رہ رہے۔ میں نے کہا بیٹا، میں نے اپنا مکان، جو مکان میں نے 20 لاکھ میں لیے، یہ مکان میں آپ کو 25 لاکھ میں دے رہا ہوں۔ بیٹے نے کہتا ابا جی میں نے خرید لیا، 25 لاکھ میں آپ کو پیمنٹ کرتا ہوں۔ اور بیٹا کہتا ہے ابا جی میں نے 20 لاکھ میں 30 لاکھ میں مکان میں نے خریدے، 40 لاکھ میں میں اس مکان کو ابا آپ کو بیچتا ہوں۔ ابا کہتا ہے کہ جی 40 لاکھ میں۔ الو کے پٹے نے 30 کا خریدا تھا 30 کا، 40 کے مجھے دیے، اب 40 کے مجھے دیے۔ اب بیٹے کا مکان کہ جو اس نے خریدا تھا 30 کی، 40 کے مجھے دیے۔ میں کل مارکیٹ میں جا رہا ہوں، بندوں سے کہہ رہا ہوں یار میں نے ایک مکان خریدا ہے جو 40 لاکھ روپے کے مجھے وہ مکان پڑ گیا ہے، بس اللہ کی قسم مجبور ہوں آپ کو 45 لاکھ میں دے رہا ہوں۔ تو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، چونکہ میں نے تبلیغ میں وقت لگایا نا۔ آپ لوگ اس فراڈ کو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ اس فراڈ کو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے کہ بیٹے نے 30 لاکھ میں خریدا، اور ہمیں چونکہ پیسے کمانا، پیسہ ہمارے اسی گھر پہ آئے گا، تو میں نے بیٹے سے 40 لاکھ میں خریدا، اور 40 لاکھ خرید کر کے پھر یہ ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی بہترین قسم کا مکان ہے۔ یار میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر یار مجھے 2 لاکھ فائدے دے دو، 5 لاکھ مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، 40 لاکھ میں یہ مکان مجھے پڑا ہے۔ کیا ہوا؟ 45 لاکھ میں اس مکان کو میں نے بیچا، 15 لاکھ اس میں دے مارا، 15 لاکھ اس میں دے مارا۔ اور بیٹے کو میں نے جو مکان بیچا 20 لاکھ میں نے خریدا تھا، بیٹے کو میں نے کہا 25 لاکھ میں خریدا، اس نے 25 لاکھ میں۔ وہ جا کر کے لوگوں سے کہتا ہے بھائی یہ مکان مجھے 25 میں پڑ گیا۔ یہ نہیں کہتا کہ غدار ابا نے مجھے دیا، ہم لوگوں آپس میں گٹھ جوڑ کر رہے یار یہ 25 میں مجھے پڑ گیا ہے، 25 میں پڑ گیا، میں 30 میں بیچ رہا ہوں، یار اتنا حق تو میرا بنتا ہے، بہترین قسم کا مکان ہے۔ باپ بھی غدار، بیٹا بھی غدار، اس طرح جھوٹ۔ پھر جا تو تبلیغ میں وقت لگا لے، جا مدرسے میں تو چندے بھی دے دے، مدرسے میں چندہ، خدا جانتا ہے اس قسم کے تمہاری غداریوں کو کتنا فراڈ کر رہا ہے یہ۔ اچھا حقیقت میں ان کا سودا نہیں ہوتا، وہ گھر میں ہی وہ پیسہ آنے والا ہے۔ واقعتاً اگر ایک آدمی کسی قیمت پر کوئی چیز خرید لے، یہ ٹھیک ہے، مفتی آپ کو روکے گا نہیں، لیکن اس کو پتہ ہے، مفتی کو کیا، مفتی کو آپ حرام کھلائیں، کچھ بھی کریں، مفتی صاحب آپ کے لیے مسئلہ پھیر دے گا، گنجائش نکالے گا۔ لیکن آپ کر کیا رہے کہ ایک گھر کے اندر اس طریقے پر ہو کر کے، اب عید کے موقع پر کہتے ہیں کہ یہ جو گائے نا، یہ گائے آسٹریلیا کی ہے، اور مولوی منظور جیسے بیوقوف اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آسٹریلیا والی گائے کس قسم کی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بابا آسٹریلیا والی گائے،
اچھا آسٹریلیا سے اس کا مقصد یہ ہے کہ گڈاب کے اندر جو باڑہ اس نے بنایا اس باڑے کا نام آسٹریلیا رکھا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جانور بیچ رہا ہے، گائے بیچ رہا ہے، بیل بیچ رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم آج ہی یہ آسٹریلیا سے لایا ہے، آج ہی آسٹریلیا سے پہنچا ہے. اب وہ مولوی صاحب نے اس کو بتایا کہ آپ کیا کر دو، اپنے باڑے کا نام آسٹریلیا رکھو. توبہ توبہ توبہ، یہ جو ہمارے مفتی حضرات بعض بے ایمانی کی طریقے جو بتاتے، توبہ توبہ توبہ. یہ سیکھتے ہیں سارے اس قسم کے مولویوں سے سیکھتے ہیں جی. کچھ تو خدا کا خوف ہونی چاہیے. اب ایک آدمی سامنے والا جو خرید رہا ہے نا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جی ہائے آسٹریلیا والی گائے تو بہت قیمتی ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یہ آسٹریلیا والی گائے ہیں جناب آسٹریلیا والی گائے 10 لاکھ کی 12 لاکھ کی مجھے پڑ گئی ہے، اور 13 لاکھ میں. یار 1 لاکھ تو میرا بنتا ہے، 1 لاکھ تو مجھے دے دو. اور آسٹریلیا سے مقصد گڈاب کے اندر ایک وہ ہے باڑہ ہے، اس باڑے کا نام آسٹریلیا رکھا ہے. یہ جانور آج خراسان سے پہنچے، یہ یہاں کے ہے نہیں ہے جو آپ کو دے رہا، یہ خراسان. سامنے والا سمجھتا کہ وہ ایران والا خراسان سے لا. اتنے بے ایمانی ہے وہ یہ سو، جبکہ اس نے اپنے باڑے کا نام خراسان رکھا ہے، اس نے اپنے باڑے کا نام خراسان رکھا ہے. یہ اتنا عام ہو چکا ہے، یہ ہمارے کتابوں میں چونکہ مسائل آتے ہیں اور ان پر لعنت بھیجی گئی ہے کہ اس قسم کی غداری پر، لیکن مولوی نے ان کو بتایا کہ تمہیں یہ ترتیب بنا لو. مولوی نے ان کو یہ ترتیب بنا، انا للہ و انا. اور مولوی کو کبھی جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آ کر کے مقتدی، وہ شیشے سے دیکھتا بھی ہے اندر سے، اگر پیسے والا آدمی آ گیا تو مولوی صاحب ملے گا. اندر سے شیشے سے دیکھتا ہے، پیسے والا آدمی آ گیا تو مولوی صاحب کیا کہ آنے دوست آئے مہمان خانے کے اندر. اور اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مولوی صاحب دیکھتا کہ یہ آدمی عام غریب آدمی ہے تو پھر کہتا ہے کہ بیٹے کو کہتے ہیں کہ ابا جی جو ہے نا، ابا جی وہ اسلام آباد چلے گئے، اور اس نے اپنے گھر کے اندر کسی کمرے کا نام اسلام آباد رکھا ہے. اب غریب آدمی آ گیا نا تو بیٹا باہر نکل کر کے وہ کہتا ہے کہ جی ابا جی ادھر ہے نہیں، ابا جی اسلام آباد میں ہے. اور اس ظالم نے کمال ہے مولوی کی جھوٹ بولنے کا کہ اسلام آباد اس کمرے کا نام رکھا ہے اسلام آباد. اور سامنے والا وہ غریب پتہ نہیں کہاں سے عقیدت سے کس طریقے پر آگے انہیں اتنے بے ایمانیاں، اتنے فراڈ ہو رہے. اس لیے التاجر الصدوق الامین ہو، تاجر ہو لیکن سچا ہو. یہ کیا ہے کہ آپ یہ کہ یہاں پاکستان گڈاب کے جانور کو کہتے ہیں خراسان سے لایا ہوں، باڑے کا نام خراسان رکھا ہے، اور گڈاب میں آپ نے اپنے باڑے کا نام آسٹریلیا رکھا ہے، اور اس سے جانور اٹھا کر کے لا کر کے لوگوں کو بتاتے ہو کہ آسٹریلیا سے. میں کچھ تو خدا کا خوف کر لے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والوں، میں پیار محبت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جب کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہے تو ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے. جب گفٹ مقصود ہو تو یہ نعمتیں ہیں، اللہ کے احکام ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، اللہ بتاتے ہیں. اور حلال جو تجارت ہوگی اس کے اندر برکت ہوگی، حلال جو تجارت ہوگی اس کے اندر برکت ہوگی، حرام میں نہیں ہوگی. یہ آپ کی برکت 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 برکت، یہ برکت کیا ہے؟ برکت 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 کیا ہے؟ بابا 2000 سود کے اس سے بھی اتنی چینی ملے گی، اور 2000 مولوی صاحب کی تنخواہ اس سے بھی اتنی چینی. یہ برکت کیا ہے؟ 2 لاکھ حرام کے ہوں اس سے بھی اتنے جانور ملیں گے، اور 2 لاکھ حلال کے ہوں اس سے بھی اتنا ہی ملے گا. یہ برکت کیا ہے؟ اب اس برکت کو مولوی کا باپ آپ کو سمجھائیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. برکت یہ ہے کہ بر وقت حرام آپ کو زیادہ نظر آئے گا. میرے نبی نے خود فرمایا الربا، حضرت نے فرمایا کہ ربا جو ہے نا، ربا وَإِن كَثُرَتْ فَهُوَ قُلٌّ، ربا اگرچہ بڑھ جائے، زیادہ ہو سود، لیکن انجام اس کا فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ قُلٌّ،
انجام اس کا قلیل ہے، وہ تھوڑا ہی ہوگا. اور حلال اگرچہ تھوڑا ہو لیکن انجام اس کا زیادہ ہوگا. وقتی طور پر حرام زیادہ نظر آئے گا. کتیے کے 8-9 بچے ہوتے ہیں، کتیے کے، لیکن کتا حرام ہے. 8-9 بچے ہوتے ہیں. اور بکری کے 2 بچے یا 1 بچہ. بکری کا 1 بچہ یا 2 بچہ. کراچی کے اندر 4 کروڑ کی آبادی ہے. 4 کروڑ روزانہ ہوٹلوں میں اور گھروں میں کتنی بکریاں کٹتی ہیں؟ لاکھوں بکریاں کٹتی ہیں. لیکن باہر نکلیں، گڈھاب کی طرف جائیں گے، ملیر میں جائیں گے، اور قرب و جوار میں جب دیہاتی علاقوں میں جائیں گے، بکریوں کے ریوڑوں کے ریوڑ. لوگوں کے، دیہاتی لوگوں کے گھروں میں کسی کے 20 بکری ہے، کسی کے پاس 10 بکری ہے. بکریاں بکریاں بکریاں. اور کتے نے بر وقت اس نے 8-9 بچے پیدا کیے کتیے نے. لیکن یہ کہ کتے کوئی کاٹتا بھی نہیں، کوئی کھاتے بھی نہیں ہے. لیکن دیکھو کہ کتے کہاں ہیں، جاتے کہاں ہیں. بر وقت کتے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، بر وقت وہ کتے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. لیکن اس کے بعد یہ کتے جاتے کہاں ہیں؟ چائنا والے بھی تو یہاں نہیں ہے. چائنا والا وہ تو چلو کاٹ کر کے وہ کھاتے. اب جب کہ یہ کتے کوئی بھی ذبح کر کے کھاتا بھی نہیں ہے، تو یہ کتے جاتے کہاں ہیں؟ اس لیے حرام بر وقت تو زیادہ نظر آئے گا آپ کو. پھر کیا مسئلہ ہو گیا کہ میں، اللہ آپ کو بھلا کرے، 10 لاکھ 15 لاکھ جائز ناجائز حلال اور حرام کما کر کے لاتا ہوں. ٹھیک جی، میں نے گھر پہ لایا، اور میں خدا نے مجھے کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، کینسر میں مبتلا کر دیا، میرے بچوں کو مبتلا کر دیا. خرچہ در خرچہ، خرچہ در خرچہ، خرچہ در خرچہ، خرچہ در خرچہ. مصیبت میں کہ میرا علاج ہو نہیں رہا کراچی میں، مجھے لندن جانا ہے. 10 لاکھ کمایا اور 20 لاکھ نہیں 50 لاکھ میرا خرچہ آیا. یہ ہے، اس کو کہتے حلال، اس کو کہتے حرام. اور خدا کے لیے ذرا بڑوں کو دیکھو، بڑوں کا حال بھی دیکھو. آپ دیکھیں کہ پورا ملک کھا چکے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ خدا واسطے دیکھیں، خدا کی قسم اس طرح بھنڈی پر گزارا ہے، کھانے پر پابندی ہے. بڑے بڑے سود خور دیکھیں کہ ہفتے کے اندر 3 دن کے اندر ان کا خون بدلا جاتا ہے. اور کینسر کی ایسی بیماری کے خون ان کا بدلا جاتا ہے. اور اتنے بڑے کہ یہاں کا پانی لگتا بھی ان پر نہیں ہے. یہاں کا پانی باہر ملک سے، باہر ملک کا پانی آتا ہے ان کے لیے. اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دن نہ دکھائے. یہ ہم دیکھ بھی نہیں رہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے انجام کیا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی نہیں دیکھا کہ خدا سے ٹکر، خدا کے نظام سے ٹکر، اللہ کے احکام سے ٹکر لینے کے بعد عزت کتنی رہی، آرام کتنا ہے، سکون کتنا ہے. ایک بس نام ہے. جیسے کہ وہ تبلا ہوتا ہے نا، ڈمبک 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 ڈمبک، اوپر سے ڈمبک ڈمبک دور تک آپ سنیں گے، لیکن وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے. یہ جو جتنے حرام خور ہوتے ہیں نا، یہ ڈمبک ڈمبک، ان کی آواز دور ہے لیکن اندر سے کھوکھلے جلے ہوئی ہے. عرب لوگ یہ جو تبلا ہوتا ہے نا، تبلا، عرب لوگ کہتے ہیں صوتہ عالی وجوفہ خالی. مولوی صاحب غریب کھڑا ہے شدید گرمی کے اندر، گرمی میں کراچی میں ویسے پسینہ بھی آتا ہے، گرمی میں کھڑا ہے کہ KTC کی بس آ جائے، اس میں سوار ہو کر کے لی مارکیٹ چلا جاؤں. یہاں مولوی صاحب کھڑا ہے، اچانک یہ ہے کہ ہاں اس طرح پسینہ کر کے پھینک دیتا ہے، ایسے کر کے پسینہ پھینک دیتا ہے ایسے. پھر کہتا ہے کہ اے اللہ یہ کیا مولوی بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، قاری بھی ہوں، اور یہ حال ہے میرا. 5-10 روپے میں کسی گاڑی میں بیٹھ جاؤں، اچانک ایک اسپیشل قسم کی بہترین گاڑی آ گئی، 1.5-2 کروڑ کی گاڑی آ گئی. بریک لگایا، حضرت جی کے کپڑوں کو دیکھا کہ سفید کپڑوں میں پگڑی ہے مولوی صاحب کی. حضرت جی تشریف لائیں، دروازے کھولا، کوئی خدا کا بندہ تھا، دروازہ کھولا، حضرت جی تشریف لائیں. مولوی صاحب آ گیا، گاڑی میں بیٹھ گیا، اور گاڑی کی سیٹیں دیکھ رہا ہے، اور گاڑی کے کر و فر کو، رونق کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ، حافظ قرآن تو میں ہوں، حافظ قرآن تو میں ہوں، مولوی میں ہوں، قاری میں ہوں، اور یہ ظالم کے بچے، یہ گاڑی، اس کی قیمت کی اس گاڑی کو اگر مجھے مل جائے، زندگی بھر میرے پورے خاندان کو کافی ہے. اے اللہ،
اے اللہ آپ نے ان کو کیسے دیے؟ نہ یہ حافظ ہے، یہ تو کلین شیو ہے، یہ تو کلین شیو ہے، اور یہ نہ حافظ ہے نہ قاری ہے۔ اے اللہ میں مولوی نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں تہجد گزار نہیں ہوں، کب تک میں ٹھوکر کھاتا رہوں گا؟ واہ، گاڑی میں وہ اسپرے کی ہے اس نے کہ خوشبو ہی خوشبو ہے، بہترین ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر لگی ہوئی۔ آگے جا کر کے کہتا ہے تھوڑا سا مولوی صاحب کا پسینہ بھی تھوڑا سا جم گیا، پسینہ خشک ہو گیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا میرے لیے دعا کرو، میں بہت پریشان ہوں۔ الو کا پٹا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ مولانا میرے لیے دعا کرو، بہت پریشان ہوں، پریشان ہوں۔ بولتے ہوئے رو رہا ہے، بولتے ہوئے رو رہا ہے، مولانا بہت پریشان ہوں۔ یہ سامنے جو فائلیں رکھی ہوئی، میں آغا خان اسپتال جا رہا ہوں اور میرے گردے بالکل ختم ہیں، اور یہ کہ گردے میرے خراب ہے، جگر میرا جواب دے چکا ہے، 5% 10% اس میں باقی رہ گئے، وہ کام کرے یا نہ کرے۔ مولوی کہتا ہے کہ ربا میں نے تو ٹٹی کھائی ہے، میں نے غلط کیا، آپ سے میں ناراض ہو گیا، چلو اے اللہ یہ گاڑی نہیں چاہیے، شکر ہے گردے بھی میرے ٹھیک ہے، پھیپڑے بھی ٹھیک ہے، نہ کسی قسم کا ظالم کا بچہ پتھر کو بھی ہضم کرتے کھاتا ہے، جو بھی اس کو دے دو۔ کہتے ہیں کہ اللہ، وہ بلوچی میں کہتے ہیں میں گوہ بانٹتا ہوں، اور پٹھان کہتے ہیں غول خوڑا، غول خوڑا والا مسئلہ ہے کہ میں نے ٹٹی کھائی، میں نے پاخانہ کھایا، خدا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے کہ میں نے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ حال ہے جی، گردے ظالم کے نہیں ہے، مردانگی ختم ہے، گردے ختم ہے، کرنا کیا اس پیسے کو؟ کیا کرنا ہے؟ کرنا اس پیسے کو، اس گاڑی کو کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو آپ نے تقسیم کی ہے، حضرت علی نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اے اللہ جو تقسیم تو نے کی ہے، محمد والا علم مجھے دیے، جاہلوں کو مال دیا، میں علی اس پر راضی ہوں۔ اے اللہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، یہ حضرت علی کا شعر ہے۔ نہیں چاہیے جی، میں عرض کر رہا تھا برکت اسی کو کہتے ہیں۔ تاجر جب سچائی سے کام لے گا، سچائی سے کام لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اولاد کی بھی حفاظت فرمائیں گے، گھر کے اندر سکون والا ماحول بھی پیدا ہوگا، اور اسی طریقے اور برکت بھی پیدا ہو جائے گی۔ التاجر الصدوق الامین، تاجر سچا امانت دار، مان نبیین، نبیوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اللہ نبیوں کے ساتھ ان کو اٹھائے گا۔ حضرت نے خود تجارت کی ہے، اور حضرت فرمایا طلب و کسب الحلال ہے، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، نماز فرض ہے لیکن فرض کے بعد اپنی حلال کمائی کر لینا، اپنی حلال کمائی کر لینا یہ بہت بڑے فریضہ ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی عید کا موقع ہے، ساتھی کوشش کر لیں اپنے حلال کمائی سے جانور خرید کر کے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہے گھر کے دروازے پہ بندہ ہوا جی 50 لاکھ کی گائیں خرید، یہ کہ وہ کر رہا ہے نمود کے لیے دکھا رہا، 60 لاکھ کی جانور قربانی کر رہا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ اس میں اخلاص دے اچھی بات ہے، عمدہ جانور کرے اخلاص، لیکن بہت کم اخلاص پایا جاتا ہے، اس میں باقاعدہ آ کر کے پھر میڈیا دنیا والے جمع ہوتے ہیں، یہ جانور 50 لاکھ کے، یہ 60 لاکھ کے۔ میں ادھر گیا، ایک بندے مجھے لے گیا، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کو یہ بکریاں آپ کو کچھ گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، بکریاں دکھائے، وہ بکریاں پتہ نہیں کس قسم کے تھے، وہ بالکل گوسالے کی طرح تھے، کہنے لگے ان میں کم نسل جو کم درجے کے جو بکری ہے وہ 6 لاکھ میں ہم بیچتے، جو کم درجے کا، باقی 11 لاکھ میں 12 لاکھ میں۔ شکر، میں نے کہا اللہ بہت اچھا آپ کی مرضی ہے، اللہ یہ بکری مولوی سے تو زیادہ قیمتی ہے، مولوی کو تو ہماری حکومتیں ویسے شوٹ کرتی ہیں عام طور پر مفت پر، نہ راہ خدا نہ راہ رسول، روڈ پہ چلا جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، لیکن بکری کے تو بہت قیمت ہے، بہت قیمت ہے۔ اس لیے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کریں لیکن تاجر، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق، تاجر فاجر اٹھیں گے، تاجروں کو فاجر۔ صحابی کہتا ہے کہ پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر ہمارا نام تھا سمسار، تاجروں کو کہا جاتا سمسار، سماسر، بروکر، دلال، بروکر، دلال۔ نبی نے ہمیں پیارا نام دے دیا، سمسار کے بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تاجر۔ اور التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر کو فاجر بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تاجر فاجر اکثر جھوٹ بولتے،
سچائی سے کام لیں. الا من اتقى اللہ، ہاں وہ تاجر اور وہ تاجر کہ جو خدا سے ڈرے. الا من اتقى اللہ وبر وصدق. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آپ کاروبار کرتے صبح سے لے کر کے شام تک کچھ نہ کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ پتہ ہوتا ہے آدمی کو، کچھ نہ کچھ کرتا ہے. فرمایا کہ جب آخر میں آپ کمائی کرو، کوشش کرو اس لعنت والے جھوٹ کو بھی ترک کر دو، لوگوں کے ساتھ رعایت بھی کر لو، رعایت بھی لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ کر لو. اور یہ کہ جائز ہر بندے کو جائز مناسب آپ فائدہ لے لیں. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ حضرت آپ نرخ مقرر کریں، اشیاء کی نرخ مقرر کریں. ہمارے حضرات تو حکومتیں ہمارے ہوتی بے دین قسم کے بغیرت، یہ تو نرخ مقرر کرتی بعض چیزوں. حضرت فرمایا کہ میں محمد نرخ مقرر نہیں کرتا، میں محمد نرخ مقرر نہیں کرتا. اس لیے میں محمد نرخ مقرر نہیں کرتا کہ یہ چیز تاجر نے خریدی ہے اس کو 10 روپے کے. میں محمد کہتا ہوں کہ یہ چشمہ 10 روپے نہیں، چشموں کی قیمت 5 روپے، تو تاجر کو 10 کی پڑی ہے. اب میں کہتا ہوں محمد میں نرخ لگاؤں حکومت کی طرف سے، چونکہ حکومت آپ کی قائم ہوئی تھی، آپ خلیفۃ اللہ تھے جب حکومت، تو میں محمد اس کی قیمت لگا دوں کہ اب چشمے کی قیمت 5 روپے. تو پھر فرمایا کہ جب کہ 10 کی اس کی اپنی خرید ہے تو میں نے تاجر پر ظلم کر لیا، اس غریب کے 5 روپے کہاں گئے؟ خود اس کی خرید ہے 10 روپے کی، اور میں محمد یہ نرخ بھی مقرر نہیں کرتا. اب یہ چیزیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے کم قیمت کی، وہ 10 روپے کے، میں محمد اس کی نرخ مقرر کروں کہ عام بازاری نرخ اس کا 20 روپے ہے. 20 روپے تو تاجر تو مزہ کرے گا کہ 10 روپے کی خریدی 20 میں بیچ رہا ہے، لیکن وہ جو بروکر ہے، جو خرید کرنے والا ہے، خریدنے والا، اس کا کباڑا ہو گیا. اس لیے میں محمد نہ یہ ہے کہ خریدنے والے کو نہ فروخت کرنے والے کو کسی کو میں داغ دینا نہیں چاہتا، کسی کو میں لوٹنا نہیں چاہتا، کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا. میں محمد چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے چلا جاؤں اور میں کسی کو کسی قسم کا تکلیف نہ دوں. تجارت کے اندر خود خدا کا خوف کرو، خود مناسب یہ ہے کہ ریٹ مناسب، منافع اور منافع یہ ہے کہ فائدہ اپنے لیے مناسب قسم کی خود تجویز کرو. آپ نے نرخ مقرر نہیں کی، نرخ تو ماشاءاللہ ہماری حکومتیں مقرر کرتی ہے جی، سمجھے، خوب بہترین قسم کے نرخ، اور نرخ پر نرخ. بجلی کا نرخ فلانا یونٹ اتنا ہے، 1 یونٹ اتنا ہے، 1 یونٹ اتنا ہے، 1 یونٹ اتنا ہے. وہ اتنے بے شرم ہے کہ وہ جا کر کے ان کو اللہ آپ کو بھلا کرے کہہ رہے ارے خدا کے بندے 1 کروڑ 63 لاکھ 1 کروڑ 65 لاکھ مدرسے کا بل بھیج رہے. ہم کہتے ہیں میٹر لگا کر کے دے دو یار، ہمیں بتا دو. اتنے حرام خوری. اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ پوری دنیا سولر لگا رہی، جن کو گنجائش ہے سولر، تو یہ بجلی کو پھر زرداری کے لیے رکھے اور مولانا شہباز شریف کے لیے رکھے. ملک کا کباڑا پھر نہیں ہوگا. لوگ سولر نکال رہے ہیں، بجلی لوگ ختم کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے سولر لگا رہے ہیں. تو آخر یہ جو بجلی پر اتنا خرچہ حکومت نے کی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ جب مناسب آپ نہیں لے رہے ہیں تو اس طریقے پر سلسلہ. لیکن اب ایک مشورہ ہم بھی دے رہے ہیں، اور لوگوں نے حکومت کو مشورہ بھی دیا کہ سولر پر بھی ٹیکس لگا دیں، اس لیے کہ یہ سورج سے یہ جو کیا کر رہے ہیں، حرارت کو یہ جو مشینیں کیچ کر لیتی ہے، سورج سے بجلی لیتی ہے، یہ سورج بھی تو ہماری حکومت کی ہے. اب اس پر بھی ٹیکس لگے گا. اب یہ تجویز آ رہی ہے کہ سولر، آخر آپ جو ہے نا یہ سب کچھ لے رہے ہیں سورج سے لے رہے ہیں، تو سورج تو پاکستان کے حدود سے آ رہا ہے. آخر حکومتی قانون یہ ہوگی اگر آپ کو لینا ہے یہاں سورج پاکستان میں غروب ہو جائے اور جس وقت سعودیہ میں ہو جائے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. یہاں سے غروب ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ سعودیہ کے اندر تو پھر بھی غروب ہو چکا نہیں ہوتا، وہ 4 گھنٹہ ہم سے پیچھے ہے. تو ہمارے ملک سے جب آپ لیں گے، ہمارے ملک سے سورج لیں، ٹیکس ضرور ہوگا. یہ تجویز میرا ارادہ تھا کہ میں شہباز شریف کو پیش کر دوں. یہ تجویز اللہ تعالیٰ کسی طریقے پر یہ ہے کہ اب ہمارے علاقوں کے جو پہاڑ مہاڑ تھے بلوچستان کے، ان کی کوئی قیمت نہیں. ہم لوگ بکریاں چراتے،
ہم لوگ خود بکریاں چراتے، اللہ آپ کا بھلا کرے، محنت مزدوری یہ سارے کے سارے، 100-150 سال 200 سال سے وہ پہاڑ ہمارے پاس ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب اس پہاڑ کے اندر کیا نکلا ہے؟ اب اس پہاڑ کے اندر پتھر نکلا، ایسے پتھر نکلے کہ 1 کلو اس وقت 900 روپے اور 1000 کا 1 کلو ہے، اس کا 900 روپے 1000 کا کلا، اس کا کلو ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ حکومت نے قبضہ کر لی، حکومت کے دیوس اور دلال وہ سارے کے سارے آ گئے۔ عجیب بات ہے، 150 سال 200 سال سے جن پہاڑوں کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، اب تو آ گیا مسئلہ، اب یہ کہ ذخائر کا آ گیا، معدنیات کا مسئلہ آ گیا۔ یہ سچائی ہے ہماری، یہ ہماری سچائی۔ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر جھوٹا، ہر اللہ آپ کو ہر محکمے کے اندر جھوٹ ہی جھوٹ۔ ہماری گاڑی جا رہی تھی تو پکڑ لیا موٹر وے والوں نے، موٹر وے والا آ گیا، کہا کہ جی آپ تیز چل رہے تھے، باپ تیز، یہ دیکھو یہ مشین ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کوئی بلوچ تھا لیکن مجھے پہچانتا نہیں تھا، تو میں نے ان سے کہا یار ہم آپ کو کیا جرمانہ دیں گے، میں نے ابھی کسی کو دم کیا ہے، وہ دم کے تھوڑے سے پیسے میرے پاس ہیں، آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہم دم تعویذ کرتے یار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہ دم تعویذ والے پیسے آپ لینا چاہ رہے؟ کہتا ہے نہیں مولانا، اب یہ مشین میں آ گیا نا، یہ مشین میں آ گیا، اب یہ دیکھو آپ کس طرح شکار، ہرن جب تک خود غافل نہ ہو اس کو شکاری شکار نہیں کرتا، اور یہ ہے کہ مارخور جب تک خود غافل نہ ہو شکاری شکار نہیں کرتا، خرگوش جب تک خود غفلت آپ نے خود اختیار کی ہے، یہ ہماری مشین آپ کو بتا رہی ہے۔ تو ڈرائیور نے ان سے کہا کہ یہ مولانا منظور صاحب ہے۔ کہا کون سا منظور؟ کہا کہ منظور مینگل ہے۔ کہا اوئے آپ منظور مینگل ہے؟ میں نے کہا جی کہتے ہیں مولانا خدا کے لیے معاف کرو، مشین سے میں ابھی ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کو۔ تو اچھی بات ہے، ہمارے لیے جب ڈیلیٹ ہے تو دوسرے حرام خوروں کے لیے تو اور زیادہ ڈیلیٹ ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مولانا بس مولانا مجھ سے بڑی غلطی ہوگی۔ اچھا مولانا منظور مینگل آپ ہے، ہاتھ میرے چبھنے لگے، میں پھر بلوچی بولنے لگا کہ میں فلاں علاقے کا ہوں، فلاں کے علاقے کا ہوں۔ ماشاءاللہ زبردست قسم کا سلسلہ چلتا رہتا۔ اور پھر یہ ہے کہ آدمی حرام جتنا بھی کمائے، حرام جتنا جھوٹ بولے، تجارت کرے، آخر میں تھوڑا سا پیسہ لا کر مدرسے میں دے دو، سب کچھ حلال ہو جائے۔ مذاق کر رہا ہوں۔ بعض لوگ ایسے سود خور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے، تجارت میں جھوٹ بول کر کے پھر آخر میں ہماری دعوت کرتے ہیں، مولوی کی دعوت کرتے ہیں، اور دعوت کرتے تو پھر جائے مولوی کو، جب وہ خود تو حرام کھاتا ہے لیکن مولوی کو جب کھلایا تو میرے نبی نے فرمایا ماکلو حرام وملبسو حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب له۔ جب مولوی حرام خور ہے اور پبلک بھی حرام خور ہے، عوام بھی حرام خور ہے، اب جتنے بھی دعا کریں، اس لیے پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ دعوت کر کے بلاتے ہیں، مولویوں کو بلاتے ہیں، مولویوں کو بلایا، مولوی بھی آگئے اور تبلیغی بھی آگئے، سود کے پیسے لے کر تبلیغ میں جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ ایسے خدا کی قسم اتنی داڑیاں ان کی دیکھی، بڑی دیکھی، اتنے حرام خور، اتنے حرام، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ اور مدرسے میں دے رہے ہیں، مولوی کو دے رہے ہیں، مولوی منظور کی دعوت بھی کر رہے ہیں۔ مولویوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد وڈیرے نے کہا کہ یار پہلے یہ کیا تھا کہ محمد ہاتھ اٹھاتے تھے اور آپ اشارہ کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے مدینہ والوں کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ ان بادلوں کو لے جاؤ، اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے دائیں بائیں بارش برسا دے، ہمارے مدینہ والوں کی ضرورت پوری ہوگی۔ بادلیں دوڑ لگاتی تھی، اب تم لوگوں کو مولویوں کی دعاؤں میں کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ کیا بات تھا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، وہ کیا ان کی دعاؤں میں کیا سلسلہ تھا، کیا اثرات تھے، کیا برکت تھی؟ آپ تو کتنے مولوی لوگ دعا کرتے ہیں۔ تو ایک مولوی نے کہا چونکہ یوں، دوسرے نے کہا کہ یوں، تیسرے نے کہا کہ یوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، چوتھے نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، پانچویں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے، چھٹے نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے طرح کوئی منہ پھٹ قسم کا تھا، اس نے کہا کہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، تم بھی سود خور حرامی ہو، حرام کھاتے ہو، ہمیں بھی حرام کھلاتے ہو، کسی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ بھی حرام خور ہیں، ہمیں بھی حرام کھلا رہے ہیں، تو ہماری پھر یہ کہ دعا کے اندر اثر۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ ماکلو حرام، کھانا بھی حرام، وملبسو حرام، لباس بھی حرام، اور وغذی بالحرام، کھاتا بھی حرام ہی حرام ہے۔ تو یہ حرام تو اپنا اثر دکھائے گا۔ فانا یستجاب لہ، اب
اب یہ مولوی جتنی بھی دعا کرے، شیخ الحدیث ہو کر کے تفسیر پڑھائے اور شیخ التفسیر بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے اور مدرسے میں بھی پڑھائے، وہ کچھ کرے، جب اس کا حال یہ ہے اور تبلیغ میں چلا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے گزارش یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، خطبے کی طرف جاؤ اور وذروا البیع، اور بے کو ترک کر لو، ذالکم، اس وقت جب اللہ کا ٹائم ہے، صبح، فجر، ظہر، عصر، مغرب، اور اسی طریقے پر اس میں یہ ہے کہ کمائی، جب اذان آپ نے سن لی کاروبار کو ترک کر دو، ورنہ آپ کے کاروبار کے اندر برکت۔ فاذا قضیت الصلاۃ، خدا کا حق آپ نے ادا کر دیا، نماز پوری ہو گئی، فانتشروا فی الارض، اب جاؤ زمین کے اندر پھیلو، یہی قرب و جوار میں، ملک سے باہر جا بھی۔ گجراتی لوگوں کو دیکھیں، پورے انگلینڈ کے اندر، پورے برطانیہ میں، پوری دنیا میں گجراتی قوم چھائی ہوئی ہے، گجراتی قوم چھائی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ سفر والے لوگ ہیں، یہ تجارت والے لوگ ہیں۔ میں نے خود بھی انگلینڈ کے اندر ان گجراتیوں کو اللہ جزائے خیر دے، ہندوستان کے گجراتی بیسیوں چرچوں کو، عیسائیوں کی چرچوں کو خرید کر کے، وہ کہتے ہیں مولوی منظور صاحب اس کی افتتاح کرو، ہم اللہ آپ کو بھلا کریے، اس کو مسجد بنا رہے ہیں، مسجد کروڑوں پونڈ کے، لاکھوں پونڈ کے وہ خرید کر کے، یہ تجارت ہے، یہ تجارت ہے۔ اپنے علاقوں میں یہاں بھی دیکھیں، یہ دیکھیں، میں ہمارے بلوچستان میں پشین میں کچھ نہیں ہے، لیکن پشین والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جہاں بھی جاؤ، اوے گلگت میں جائیں گے، چترال میں جائیں گے، پشین والوں کے ہوٹل وہاں، انگلینڈ میں، برطانیہ میں پشین والوں کے ہوٹل ہے۔ سفر جو کرتے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں گھومو پھرو اور پھر رزق کی تلاش کرو، انشاءاللہ اللہ برکت دیں گے۔ واذکروا اللہ، خدا کو بھی یاد رکھو، ذکر بھی کرتے رہو، آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اللہ حلال کمائی کی توفیق نصیب فرمائے، حرام سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔